فرینڈس، ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں. میں ہوں محمد نوفل صفان. کہ پہلے کالونیل پرسپیکٹیوز کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر کیپٹلسٹک پرسپیکٹیوز کو بھی دیکھیں گے. واٹ از کالونیل پرسپیکٹیو؟ دیکھیے، ارلی جب آپ کالونیل پرسپیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ واٹ از کالونیلزم. کالونیلزم دراصل یورپ کی جو قومیں تھیں، یورپ کے اندر جو اس وقت نیشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی تھیں، جس میں برٹشنز تھے، اس کے ساتھ ساتھ اسپینش تھے، پرتگیز تھے، ڈچ تھے، فرانسیسیز تھے. ان لوگوں نے 16ویں صدی کے اندر بہت ساری سی روٹس کو ڈسکور کر لیا، سمندری راستوں کو جان لیا، اور اس کے ذریعے سے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے دنیا کے مختلف جو کم ترقی یافتہ قومیں تھیں یا جو کمزور حکومتیں تھیں، ان کے علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا. اور ان علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد ان کی جو نیچرل ریسورسز تھیں، نیچرل ریسورسز میں کیا؟ پہاڑ، زمین کے اندر سے نکلنے والے خزانے جس میں ایگریکلچر بھی شامل ہے یا کچھ بھی جو زمین کے اندر تھا، اور نیچرل ریسورسز کے اندر خود انسان، ان کے اوپر قبضہ کرنا، یعنی کہ انسانوں کو غلام بنا لینا یا انسانوں کو اپنے حکم تلے کچل ڈالنا، ان کو کئی سو سال تک جو ہے وہ اپنے حکم کے انڈر رکھنا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کالونیلزم کہلاتی ہے. کہ کالونیلزم تو کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور اس جگہ پہ قبضہ کر کے اس کی نیچرل ریسورسز کو آکوپائی کرتے ہیں. امپیریلزم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ بنا لیتے ہیں وہاں پہ، اور پھر باقاعدہ آپ وہاں پہ حکومت کرتے ہیں. مثال طور پہ انڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اوپر برٹشنز نے پہلے اپنی کالونی قائم کری، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی. 1857 کی وار کے بعد کے برٹشنز وہاں پہ باقاعدہ اپنی حکومت قائم کرتے ہیں اور وہاں پہ اپنی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. تو یہ امپیریلزم ہے. تو کالونیلزم یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، امپیریلزم گورنمنٹ آف برٹشنز اپون دا انڈیا. اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو کالونیل ایرا کچھ اور ہوگا، امریکہ کے اندر کالونیل ایرا کچھ اور ہوگا، اسی طریقے سے افریقن کالونیل ایرا کچھ اور ہوگا، اس کے سال کچھ اور ہوں گے، اس کے ڈائمنشنز بھی کچھ اور ہوں گے. لیکن میں نے کالونیل پرسپیکٹیو آف جینڈر کے اندر ایک جنرل ٹرم کے طور پہ بنایا ہے. اس کو آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کالونیز تھیں وہاں پہ جینڈر کا جو پرسپیکٹیو تھا تقریباً یہی تھا جو میں اس کے اندر بتا رہا ہوں. یہ آپ اس کو انڈیا کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو افریقہ کے حوالے سے بھی، اور آپ اس کو امریکہ کے حوالے سے، جہاں جہاں پہ بھی یورپین کالونیز تھیں. ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں پھر نمبر 1. تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 18ویں صدی کے دوران دو رخی جینڈر یعنی کہ مین اینڈ وومن ہی کالونیل پیریڈ میں نمایاں نظر آتے ہیں. کالونیل پیریڈ میں صرف جو ہے وہ آپ کو مین یا وومن نظر آتے ہیں، آپ کو دوسرے جو جینڈرز ہیں وہ اتنا زیادہ نمایاں طور پہ آپ کو کالونیل پیریڈ کے اندر نظر نہیں آتے. تو پہلا پرسپیکٹیو جینڈر کا یہ نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کالونیل انسٹیٹیوشنز کے اندر مردوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، عورتوں پر فوقیت دی جاتی تھی، مگر ساتھ ہی اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے عورتوں کو اب وہ ورک فورس میں لے آئے تھے جو اس سے پہلے صرف گھر پر کام کرتی ہیں. تو کالونیل پیریڈ کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کے بھی کام کر رہی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے عورتیں صرف گھروں کے اندر ہی کام کرتی تھیں. عورتیں اپنے مرد پارٹنرز کے زیر سایہ یا زیر اثر نظر آتی تھیں. بہرحال وہ کام کرتی تھیں لیکن وہ مردوں کے انڈر میں ہی کام کرتی تھیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہتا ہے کہ کالونیل پیریڈ کے اندر سوسائٹی میں اب جینڈرز آئیڈینٹیٹیز بنتی نظر آ رہی تھی، جینڈر رول طے ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر اسٹریٹیفیکیشن بھی نظر آ رہی تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ عورتیں گھر اور باورچی خانوں کے کام کرتی اور جانوروں کو بھی سنبھالتی اور بچوں کو بھی سنبھالتی نظر آتی ہیں. یہ بھی ان کے کام تھے، ہوم میکنگ جسے کہتے ہیں، اور کچن کے جو جتنے بھی کام ہیں وہ بھی عورتیں کام کرتی نظر آتی ہیں. عورتوں کو بہرحال مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھ کر وہ مرد کے زیر اثر ہو جائیں، یہاں تک کہ 14 سال کی بچوں کی بھی شادی ہو جاتی تھی. مرد اور عورتوں پر دونوں پر سوشل دباؤ ہوتا تھا کہ وہ شادی کریں، یہاں تک کہ بیواؤں کی بھی شادی کر دی جاتی تھی. اب یہاں پہ ایک اور بات یہ کہ دیکھیں یہ وہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں افریقن اور امریکن کالونیل جو پرسپیکٹیو ہے وہاں پہ بیواؤں کی شادیاں کر دی جاتی تھیں. لیکن اگر آپ انڈیا میں آئیں گے تو انڈیا کے اندر کالونیل جینڈر پرسپیکٹیو کے اندر بیواؤں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی. یہ وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ ورژن تھا، یہاں تک کہ وہاں پہ ستی کر دیا جاتا تھا. عورت کا شوہر مرتا تھا تو جو عورت ہوتی تھی اس کو اس شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو جلتی ہوئی جو چتا ہوتی تھی اسی کے اندر اس کو بھی جو ہے وہ جلا دیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو زندہ جو ہے وہ اس کو اندر مار دیا جاتا تھا اپنے مردہ شوہر کے ساتھ جو مر جاتا اس کے ساتھ. تو اس کو ستی کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن بہرحال میں جنرلی چل رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کہتا ہے کہ عورت چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس کا پراپرٹی پر بہرحال کوئی کنٹرول نہیں تھا کالونیل ایرا کے اندر. یہ اس کا جینڈر پرسپیکٹیو میں آپ کو بتا رہا ہوں.
کالونیل امریکہ میں بہرحال کچھ وومن آرگنائزیشن 17ویں صدی کے بعد ابھرتی نظر آتی ہیں. تو بہرحال آخری یہ ہے کہ 17ویں صدی جیسے آگے بڑھ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو امریکہ کے اندر بہرحال جو ہے تھوڑا سا آپ کو عورتیں آگے نظر آتی ہیں اور ان کا جو جینڈر ہے اس کے اندر آپ کو کچھ وومن آرگنائزیشنز بھی نظر آتی ہیں. تو یہ کالونیل پرسپیکٹیو تھا. اب کیپٹلسٹک پرسپیکٹیو کو دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از دا کیپٹلسٹک پرسپیکٹیو آف جینڈر. تو آج کا دور کیپٹلسٹک دور ہے جہاں کمپٹیشن سے سوسائٹی اور جینڈر جنم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ کمپٹیشن ہے اور کمپٹیشن سے ہی سوسائٹی بن رہی ہے, سوسائٹی طے ہو رہی ہے اور اس میں جینڈرز بھی جنم لے رہے ہیں. کیپٹلسٹک سوسائٹی میں پروڈکشن اور سروس صرف پروفٹ حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے, جو بالآخر انڈیویجولزم کو بڑھاوا دیتا ہے. اور یہی انڈیویجولزم جو ہے وہ مزید انڈیپینڈنسی اور اس بات کو بڑھاوا دیتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جیسا رہنا چاہتا ہوں, یا ایک عورت جیسا کہتی ہے کہ میں جیسا رہنا چاہتی ہوں میں رہ سکتی ہوں. اور یہیں سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ٹرانسجینڈرز اور بائی سیکجولز اور آپ کو بہت سارے جینڈرز ڈریون آپ کو نظر آتی ہیں فورسز. ٹھیک ہے جی, آگے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ابتدائی دور میں کیپٹلسٹک سوسائٹی, جو ارلی کیپٹلسٹک سوسائٹی یعنی کہ 19th سینچری کی, ہم اس کی اگر وہاں سے اگر دیکھیں تو ابتدائی دور میں کیپٹلسٹک سوسائٹی میں عورت سبجوگیشن بڑی آسانی سے ہو جاتی تھی, عورت سبجوگیٹ تھی اس وقت. بہرحال کیپٹلسٹک سوسائٹی کے اس کھلے کمپٹیشن نے کچھ قوانین کے بننے میں بھی سہارا دیا, مگر عورت سے مرد کی برابری کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں. اور بہرحال کیپٹلسٹک سوسائٹی میں عورتیں مردوں سے زیادہ دیر کام کرتی تھیں اور کم پیسوں میں کام کرتی تھی. پھر آئی ورلڈ وار 2, اور ورلڈ وار 2 کے بعد ہوا یہ کہ کئی لاکھ آدمی جو ہیں, بلکہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ مرد مارے گئے. یورپ میں مرد کم پڑ گئے اور پہلی دفعہ عورتیں کھل کر ورکنگ فیلڈ میں آئیں اور گھر کے کاموں سے اب وہ ہر فیلڈ کے کام میں نظر آتی. یعنی کہ اب آپ کو عورتیں نرس بھی بنتی نظر آ رہی تھیں, عورتیں ڈاکٹر بھی بنتی ہوئی آگے, اور مزید جب ایڈوانس ہوا تو عورتیں ڈاکٹر بھی بنی, اور پھر یعنی کہ عورتیں ٹیچر بنی. عورتیں, مقصد یہ کہ آپ کو پروفیشنل ٹیچرز نظر آ رہے ہیں, پروفیشنل ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں عورتوں کی صورت میں. اور پھر تو آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چینجنگ ساری ہیں. تو یہ پرسپیکٹیوز چینج ہو رہے ہیں جینڈر کے, اور خواتین کے اندر بھی, عورتوں کے اندر بھی آپ کو جو ہے یہ جینڈرز کے اندر یہ ڈفرینٹ اسائنمنٹس نظر آ رہے ہیں, نئے اسائنمنٹس نظر آ رہے ہیں. اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہوا ہے. اور وجہ کیا ہوئی تھی کہ اس میں جو ہے وہ بہت سارے مرد جو تھے یورپ کے اندر وہ کم پڑ گئے تھے, مارے گئے تھے, جس کے بعد جو ہے وہ عورتوں کو بہرحال اس وقت آنا پڑا. تو اس وقت تو وہ عورتیں جو ہے مجبوراً آئیں, لیکن پھر جب آگے چل کے دوبارہ سے مردوں کی گنتی جو ہے بہتر ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ عورتوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, اور انہوں نے نہ تو اپنے ڈومینز جو ہیں وہ خالی کیے کہ دوبارہ سے وہ مردوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں وہ دوبارہ سے ہمیں گھروں پہ لوٹائیں اور آپ یہ کام کریں. ایسا نہیں ہوا, اور انہوں نے وہاں پہ بغاوت کی. بہرحال جہاں عورت باہر نکل کر کام کر رہی تھی, مگر گھر کا کام آج بھی اکثریتی عورتیں ہی کرتی نظر آتی ہیں. یعنی کہ اس دور کے اندر بھی جب یہ ورلڈ وار 2 کے بعد بھی عورتیں باہر نکلیں, لیکن اس کے باوجود گھر کا کام, کچن ورک اور ہاؤس ورک جو ہے وہ خواتین کے پاس ہی, عورتوں کے پاس ہی رہا. آج دور کچھ بدلتا جا رہا ہے, اور کیپٹلسٹ ورلڈ میں آج عورتیں برابری کی شادی کر رہی ہیں اربن ورلڈ کے اندر, اور جو ہے وہ شادیوں کے بعد جو ہے وہ اپنے رائٹس کے حوالے سے بھی برابری کرتی ہوئی دکھ رہی ہیں. کیپٹلسٹ سوسائٹی میں آج عورت کو پیسے رکھنے کا بھی اختیار مل گیا, یعنی کہ وہ پراپرٹی رکھ سکتی ہے, اور وہ کیلیفورنیا سے لے کے بنگلہ دیش تک آج کاروبار میں اپنا پیسہ انویسٹ کرتی دکھ رہی ہے. ورک پلیس پر بھی عورتیں مزدوری ہی نہیں کر رہی بلکہ لیڈرشپ میں بھی کام کرتی دکھ رہی ہیں. یہ بھی ایک جینڈر پرسپیکٹیو چینج ہوا ہے کہ وہ لیڈرشپ میں نظر آتی ہیں آپ کو. تو یہ میری کل ٹوٹل پریزنٹیشن تھی. دونوں میں نے پرسپیکٹیوز کو آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا پلیز لائک اور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.